نے کتنی مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب عباس زین سے زمین پہ آئے کہا انا للہ. جب علی اکبر کی جوانی لٹی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزانو رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ہر طرف زہرا کے گھرانے کے لاشیں پڑے. عزیزانو ایک دن میں وہ پورا گھرانہ اجڑ گیا جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بولا. عزیزانو کل شام غر شہیدہ تھی آج شام غریبہ ہے. کل علی اکبر موجود تھا, قاسم موجود تھا, عباس موجود تھا. آج زینب کی چادر کا ضامن کربلا کی فرات کے کنارے بازو کٹا کے پڑا ہے اور بی بی کہہ رہی ہے واہ حجابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ واہ حجابا. دشمن کہہ رہے حسین اسی عباس کے سارے زینب کو لے کے آیا تھا. بڑے حوصلے سے سنتے ہیں عزیزانو. جب بی بی سفینہ کی روایت عرض کر رہا ہوں, جب ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا, جناب سفینہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی, میں سوچ رہی تھی اب یہ ظالم ہمیں قتل کرتے ہیں یا قیدی بنا کے لے کے چلتے ہیں. عزیزانو بی بی سفینہ کہتے ہیں ظالموں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہوا تھا لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. اجرکم اللہ. ماتم نہ بھولنا عزیزانو. بی بی سکینہ کہتی ہے جب انہوں نے ہمارے خیموں پہ حملہ کیا, اگر چادریں مانگ لیتے ہم دے دیتے. انہوں نے ہمارے سروں میں نیزے مارے, نیزوں سے چادریں اتاری, میرا سر بھی زخمی, میری پھوپھی زینب کا سر بھی زخمی. اجرکم اللہ. شرم نہ کر, شرم نہ کر. آج 11 کی رات علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہو رہی ہے. علی کی بیٹی کی گویسو پرسا دو, علی اکبر کا پرسا, زینب قاسم کا پرسا, تیرے کفیل عباس کا پرسا, اون محمد کا پرسا, تیرے بھائی حسین کا پرسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شرم نہ کر عزیزانو. سکینہ کہتی ہے جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا پھوپھی زینب کی گود میں میرا سر ہے. میں نے تڑپ کے کہا پھوپھی میرے سر پہ چادر رہی ہے. کہا بیٹی سکینہ چادر تو میرے سر پہ بھی گئی ہے, آؤ دوسری بیویوں کی خبر لیتے ہیں. اجرکم اللہ. بڑا گریہ ہو گیا عزیزانو. خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے. عزیزانو جب خیموں کو آگ لگی ہے نا, ہر بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی, دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی. جب آخری خیمہ بچ گیا نا, آ کے علی کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا ہے سجاد جل کے مر جائے یا باہر چلے جائے. کا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے, جو ابھی تک سوچ رہے ہیں. عزیزانو روایت کہتی ہے جب آخری خیمے کو آگ لگی, سکینہ کے کرتے کو آگ لگی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ماتم کر, ماتم عبادت ہے. عزیزانو سکینہ کے کرتے کو آگ لگنا تھا. جناب سکینہ میدان کربلا میں دوڑ
شخص آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بی بی تیرے کرتے کی آگ میں بچھا دیتی ہوں۔ عزادارو جو رونے آئے ہو، بی بی نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا کیا کرو گی نجف کا راستہ پوچھ کر؟ کہا وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں، تیری اپنی مرضی جو فرصتیں دے آئے ہو، میں اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ ماتم کا رضادار میرے دادا علی نجف میں رہتے ہیں، جا کے بتاؤ گی دادا میرے کان زخمی، دادا میرا سر زخمی، میری چادر اتر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ دارو بی بی سکینہ اسی حالت میں کربلا کے صحرا میں دوڑتی بھی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے بابا تیری سکینہ کا پردہ اٹھ گیا، بابا کہاں ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرم نہ کرو، اتنا پرسہ دے کہ زینب راضی ہو جائے، اتنا پرسہ دو کہ زہرا راضی ہو جائے۔ ارے زینب کو کربلا میں رونے نہیں دیا گیا۔ بہنوں بیٹیوں تمہارے رونے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے تو بی بی زینب جب شام سے واپس آئی کہا بیٹا سجاد، مولا نے پوچھا پھوپھی اماں مدینے جانا یہ کربلا، کہا بیٹا سجاد کربلا چلو، کیوں پھوپھی اماں کا جی بھر کے رو نہیں سکی؟ اجرکم اللہ۔ سکینہ کہہ رہی ہے بابا تیری سکینہ گلی میں گئی۔ عزادارو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بنیا الیہ الیہ، بیٹی ادھر آؤ، تیرا بابا سر کٹا کے یہاں پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب سکینہ بابا کے لاشے میں پہنچی ہے، بابے کے کٹے ہوئے گلے میں بوسے دے کے کہا بابا میرے کان زخمی ہے، بابا میرے سر سے چادر اتر گئی، میری پھوپھیوں کی چادریں اتر گئی، بابا ہمارے خیمے جل گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، شرم نہ کر، شرم نہ کر، بابا ہمارے خیمے جل گئے، بابا میرا علی اصغر مارا گیا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی شیعتی مہما شربتم وانا ذر۔ مولا حسین نے اس حالت میں کسی کو نہیں پکارا، بس شیعوں کو پکارا ہے، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، ظالموں نے پانی نہیں دیا، میرے 6 مہینے پہ رحم نہیں کیا۔ اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، اجرکم اللہ، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، بڑا پرسہ ہو گیا، گریہ ہو گیا۔ عزادارو بی بی زینب 11ویں محرم کی شام کو عباس بن کے پہرا دے رہی، کہہ رہی بیویوں گھبراؤ نہیں، کیا ہوا جو عباس نہ رہا، آج زینب عباس بن کے پہرا دے گی۔ عزادارو بی بی چاروں طرف سے پہرا دے رہی ہے۔ اتنے میں گھوڑے سوار کو دیکھا، علی کی بیٹی نے کہا گھوڑے سوار رک جا، ہمارے پاس لٹنے کے لیے کس رہی ہے، تیرا رونا تیری اپنی قسمت۔ عزادارو میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو رات سونے تک قبر جانے تک رونے کے لیے کافی ہے۔
یہ گھوڑا سوار آگے بڑھتا رہا، حوصلے سے سن لینا. بیوی نے پھر کہا گھوڑے سوار رک جا، اب ہمارے پاس لٹنے کے لیے کچھ نہیں. عزادارو گھوڑا سوار آگے بڑھتا رہا. علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کہا میں علی کی بیٹی ہو کے کہتی ہوں رک جا. پرانے عزادار بیٹھے ہو، جب زینب نے کہا نا میں علی کی بیٹی ہو کے کہتی ہوں رک جا. مولا نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا بیٹی زینب تیرا بابا آیا ہے. کہا بابا اس وقت آئے ہو جب عباس کے بازو کلم ہو گئے، جب علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، جب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. بابا تب آئے ہو جب میرے بھئیے کا سر نیزے میں زمان. بابا تب آئے ہو جب میری چادر لٹ گئی. بابا اب آئے ہو جب ہمارے خیمے جل گئے. عزادارو بس آخری جملے. بی بی زینب پھر بھی خوش قسمت ہو. بابا علی آ تو گئے. ہائے سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، سمر تازی آنے میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ. غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے خدا. بی بی زہرا تمہاری شفاعت کرے. بس آخری جملے. داور شاہ صاحب لے آئے پانی، ظالموں نے پانی بھیجا. بی بی نے کہا کیسے پانی پیوں، میرا پاس پیاسا مارا گیا، میرا حسین پیاسا مارا گیا، میرا قاسم پیاسا مارا گیا. سب سے پہلے جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملے بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے. سب سے پہلے پانی سکینہ کو دیا گیا. سکینہ نے کہا علی اصغر پانی اب ملا ہے، چلی ہے مقتل کی طرف. علی اصغر کہاں ہو؟ سکینہ کو پانی مل گیا. سکینہ تیری اپنی قسمت، پانی تب ملا جب علی اصغر کا لاشا کربلا کی گرم ریت میں دفن تھا. علی اصغر پانی نہیں پی سکتا تھا، لیکن سکینہ کہہ رہی تھی کاش علی اصغر اب ہوتے تجھے پانی پلاتی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من قلبهم سوائے غم اہل بیت خدا قربان دے. بانیان مجلس کی کوشش کو قبول فرمائے. ماتم حسین